ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات کا، سیرت النبی کے اندر ان کے معجزات کا، ان کی پیشین گوئیوں کا ذکر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور امت محمدیہ کی بھی بعض خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھا۔ انہی خصوصیات میں گزشتہ خطبے میں صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ محرم کے مہینے کے اندر معاشرے کے اندر بہت سی باتیں معروف ہو جاتی ہیں جن کا اصل میں قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے اہل بیت کا مقام، توقیر، عزت اور احترام کا درس خود انہوں نے دیا، اور ان کے جو اہل بیت ہیں ان کی حیثیت اسلام میں ایک ممتاز ہے، اور صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، تمام اصحاب رسول نے ان کی توقیر، عزت اور احترام کر کے امت کو یہ سبق اور درس دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر اگر درود بھیجے بغیر نماز بھی مکمل نہیں تو زندگی میں بھی ان کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ایک رافضی پروپیگنڈا جو معاشرے میں غلط العام کی طرح مشہور ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ نے اپنا کنسپٹ کلیئر کرنا ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکا ہوں، لیکن ایک ریویژن کے انداز میں، دہرائی کے انداز میں، اور یہ جو نت نئے پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات، ایک اردو کا عام محاورہ گھر والے یا گھر والی، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کی اردو ٹرانسلیشن اور اردو مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد کیا صرف بیٹے ہوتے ہیں یا بیوی بھی ہوتی ہے؟ بتائیے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کی گھر والی کیسی ہے، تو اس اہل بیت سے مراد صرف بیٹا ہوگا یا بیوی بھی شامل ہے اس اہل بیت میں؟ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے کہ اہل بیت میں ان کو تو شامل کر لیا کہ جن کو اللہ کے رسول نے اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا، بیٹی کی اولاد، داماد، بیٹی کی اولاد اور داماد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازاً اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ورنہ بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر کو یہ اعزاز بخشا، معاشرے میں کیسا غلط العام ہے کہ صرف حضرت علی داماد ہیں، ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، ہماری تو سر آنکھوں پہ حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، گردن جھکی ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ جن کی حدیث کی وجہ سے ان کو آپ اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، پھر انہی کی دیگر احادیث کے مطابق دیگر کسی کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے؟ کیا آل حارث کے بارے میں حدیث نہیں ہے؟ کیا بنو عباس کے بارے میں حدیث نہیں ہے؟ کیا بنو ہاشم کے بارے میں حدیث نہیں ہے؟ کیا سیدنا سلیمان کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں نہیں قرار دیا؟ زید بن حارثہ کے بارے میں، اسامہ بن زید کے بارے میں رسول اللہ نے ان کو اہل بیت نہیں کہا؟ یہ سارے اعزازی اہل بیت ہیں۔ اور حقیقی اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کھول لیجئے، سورۃ احزاب 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے گھر جائے، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ کم از کم یہ دلائل اہل بیت، حقیقی اہل بیت جو حقیقی ہیں ان کو آپ نے اہل بیت سے ہی نکال دیا، جو اعزازی ہیں ان کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف وہی اہل بیت ہو گئے۔ یہ سورۃ احزاب میں آخری رکوع کے اندر 28ویں آیت شروع ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، اے اللہ کے رسول، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ رسول اللہ کو کون مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ، اور اللہ مخاطب ہو کے
رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کلی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں، یہ سارے بیویوں کے احکامات اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے بیویوں کے بارے میں۔ سورۃ احزاب 21ویں پارہ کے آخر میں جا کے جو مرضی ٹرانسلیشن اٹھا لیجئے، یہ خیال باطل آپ کے دل سے آج کے بعد نکل جائے گا۔ آگے رسول اللہ کی بیویوں کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پھر چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ 22ویں پارے میں آپ دوسری آیت دیکھیں گے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہاں پہ بھی خطاب مؤنث کے صیغوں کے ساتھ کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی بیویوں سے۔ پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ خطاب ابھی تک کس سے ہو رہا ہے؟ بیویوں سے۔ انہی بیویوں سے خطاب کرتے وقت جب یہاں پہ اللہ رب العزت پہنچتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے احکامات ختم کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ یہ احکامات اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو پاک، صاف، پاکیزہ، مطہر کر دیا جائے اور ان سے ہر رجس کو دور کر دیا جائے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی بیویوں سے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ کی بیویوں کو حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ آپ سے ہر قسم کی میل کچیل کو دور کر دیا جائے۔ کن سے؟ بیویوں سے۔ اس آیت کے اندر حدیث کسا کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، ان کی اولاد شامل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ آیت صرف ان کے بارے میں ہے، یہ تو قرآن پاک کے بھی بات خلاف ہے۔ اور اگر کوئی رافضیوں کے سہولت کار آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے پراپوگنڈے میں آ کے کہتا ہے کہ پچھلا خطاب تو رسول اللہ کی بیویوں سے تھا، لیکن جب اللہ یہاں پہ پہنچا خطاب صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین سے کر دیا۔ یہ مغالطہ ڈالتے ہیں بعض روافض کے سہولت کار۔ تو آئیے، جب یہ آیت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کا آغاز کہاں سے کیا؟ وَذْكُرْنَا، پھر مؤنث ہی کا صیغہ، پھر بیویوں ہی کو مخاطب کیا۔ پہلے بھی بیویاں، بعد میں بھی بیویاں۔ درمیان میں ایک ٹکڑا جو آیت کا ہے وہ بیویوں کے ساتھ خطاب نہیں ہے۔ یہ کوئی رافضی پراپوگنڈا تو ہو سکتا ہے، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا یا قرآن و سنت کے کسی بھی حکم سے بیویاں اہل بیت سے خارج نہیں ہوتی، بلکہ گھر والیاں ہوتی ہی بیویاں ہیں، اور گھر والا ہوتا ہی خامند ہے، گھر والا خامند گھر۔ اور یہ بات تو رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں سورۃ احزاب سب نے یاد کرنی ہے، یہ دلائل سیکھا کریں۔ اور یہ بات تو رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت کہا، اور کیا ازواج کو اہل بیت کہنا صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کی بیوی کو سیدنا اسحاق کی بشارت دی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ اَأَلِدُ، میں بوڑھی عورت بچہ جنوں گی اور میں تو بانجھ ہوں، اور یہ ہذا بالی شیخہ، یہ خود بوڑھا ہو گیا ہے، کیا ہم بچہ جنیں گے؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم کے اوپر اعجاب کا، تعجب کا اظہار کرتی ہے؟ رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ ہود کے اندر ابراہیم کی بیوی کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ گویا جو بیویاں ہوتی ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی؟
اس وقت تو اسحاق پیدا نہیں تھے ہوئے، کون تھا؟ اکیلی بیوی تھی، اکیلی بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم اس معاشرے میں ہمیں رسول اللہ کی بیویوں کو اہل بیت ثابت کرنے کے لیے بھی جد و جہد کی اور دلائل کی ضرورت ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کوئی اپنی ماں کا نافرمان ہو، ماں کا نافرمان جنت میں چلا جائے گا؟ کیوں بھائی چلا جائے گا؟ ماں کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، ماں کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جو عرب مومنوں کی مائیں، امی عائشہ ہوں، امی حفصہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں مومنوں کی ماں، ان کا گستاخ چلا جائے گا، اپنی ماں کا نہیں جائے گا۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اسی لیے امی عائشہ کو ایک بندے نے جب آ کے کہا تھا کہ فلاں آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا، حضرت عائشہ مسکرانا شروع ہو گئی، کہا قرآن پاک میں اصل میں ہمیں مومنوں کی ماں کہا گیا ہے، ہمیں مومنوں کی ماں کہا گیا ہے۔ جو ایمان ہی نہیں لاتا، جو بے ایمان ہے وہ نہ مانے۔ عجیب بات ہے، آج ان ازواج مطہرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اوپر حملہ ہے، اور اہل بیت کی توقیر کے، عزت کے ہم قائل ہیں، لیکن اس طرح کہ حقیقی اہل بیت کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے سیدہ زینب کی اولاد کو اہل بیت میں سنا؟ نہیں ہے، بیٹیوں کی اولاد نہیں ہوتی، سیدہ فاطمہ کی ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا تو ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو فلسفہ گڑھا کہ اعزازی اہل بیت کو صرف حقیقی اہل بیت ہو گئے، اور جو حقیقی اہل بیت ہیں ان کو اہل بیت سے باہر نکال دیا جائے، یہ فلسفہ معاشرے میں نہیں چل سکتا۔